بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. والصلاة والسلام على المتقين والصلاة والسلام على سيد عارف الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ. اسی طرح استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد مرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علی افضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدیق محترم قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہ، اور شہر مالیگاؤں سے تشریف لائے موقر اور معزز عالم دین حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب دامت برکاتہ، عزیز طلباء اور اساتذہ، اولا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم تمام کو بحسن خوبی لجنات ثلاثہ کے اس اختتامی پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم تمام کو اپنی موت تک علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. عزیز طلباء کرام، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے استاد محترم حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ چاہے آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، چاہے وہ کتنا بڑا مفسر بن جائے، چاہے وہ کتنا بڑا محدث بن جائے، مقرر بن جائے، مگر جب تک اس کی نیت درست نہیں ہوتی، جب تک اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، جب تک اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے علم سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے جو حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات محدثین نے باندھا ہے وہ نیت کا بات باندھا ہے، اور اس بات کے تحت جو پہلی حدیث بیان کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. لہذا اولا میں اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنے تمام طلباء کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ علم علوم دنیا کے قبیل سے ہو یا علوم عصریہ کے قبیل سے ہو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مرتے دم تک اس علم سے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ نیت کریں کہ ہم اس علم سے صرف ہندوستان ہی نہیں، صرف مہاراشٹر ہی نہیں، بلکہ عالم کے ہر اس کچے پکے مکان کے اندر کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہیں ہوئی ہے، اس کچے مکان تک ہم انشاءاللہ العزیز لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کریں گے اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو عام کریں گے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب ہماری نیتیں بڑی ہوگی، جب ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موافق فیصلے فرماتے ہیں. جیسا ابھی استاد محترم حضرت علی سید عارف الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے پیغام کے اندر یہ بات بتلائی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے عدالت کے منتظم ہوا کرتے ہیں ان کے فضلاء کے اندر، ان کے خدمتوں کے اندر ان کی وہ جو ہے صلاحیتیں دیکھی جاتی، اس کی جھلک ان میں پائی جاتی.
وجہ کیا؟ ان کی نیتوں کا اثر ہے. ان بزرگان دین نے وہ نیت کی ہے، اس کا اثر ہمارے اور آپ کی شکل کے اندر وہ نمودار ہے. لہذا عزیز طلباء کرام، اپنی نیتوں کو، اپنے عزائم کو بلند رکھو، اس کو پست نہ ہو. قوم کو ابھی ضرورت ہے، قوم کو ابھی ضرورت ہے ایسے فضلاء کی، ایسے علماء کی، ایسے مفسرین کی، ایسے مبلغین کی، ایسے محدثین کی، ایسے مقررین کی، جو قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والے. آپ ذرا ان دیہاتوں کے اندر، ان سنگلاخ وادیوں کے دیہاتوں کے اندر آپ ذرا گھومیے پھریے، ان دیہاتوں کے حالات کو دیکھیے جو ان نگاہوں نے دیکھے کہ ایسے ہمارے بزرگ، ایسے ہمارے بھائی جو دین سے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اسلامی نام رکھنے کے باوجود وہ کلمے سے بھی واقف نہیں ہیں. وہ پکار رہے ہیں کہ پھر آپ میں سے کوئی ابو کلام آزاد پیدا ہو جائے، پھر آپ میں سے کوئی حسین احمد مدنی پیدا ہو جائے، پھر آپ میں سے کوئی اشرف علی تھانوی پیدا ہو جائے اور ان دیہاتوں کے اندر دورہ کرے اور لوگوں کو اٹھانے کہ اسلام آپ کو امن و امان کا پیغام دیتا ہے. اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. مسلمان ہونے کا نام دہشت گرد نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کا جو ہے لوگوں کو مستثنا ہے کہ من قتل متعمدا فقد کفر. میرے دوستو، عزیز طلبا، آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو یہ ان کے دماغوں کے اندر یہ بات پیوستہ ہو گئی ہے کہ مسلمان ہونا گویا کہ ایک دہشت گردی کا گزرا. آج مسلمان کو دوسرے طور پر دہشت گردی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ اخبار کے اندر دیکھیے، ٹی ویوں کے اندر دیکھیے، ٹیلی ویژن کے اندر دیکھیے، روز بروز میڈیا ان اخبار کو لوگوں کے سامنے دکھلا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ سب کے سب کرنے والے مسلمان ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے کہ کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لبادے کو اوڑھ کر اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ایسے موقع کے اوپر ہم طالبان علوم نبوت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں پھر دوبارہ اپنے دلوں کے اندر وہ جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم کو دوبارہ اٹھائے، ان کو احساس کمتری سے اوپر اٹھائے اور ان کو سکھاوے، ان کو بتلاوے، ان کو سمجھاوے کہ مسلمان اور اسلام کہتے ہیں. اسلام کو اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی جان کا عالم کا حق تمہارے پڑوسی کا تم پر حق ہے. یہ نہیں کہا تمہارا پڑوسی مسلمان ہے اس کا تم پر حق ہے. تمہارا پڑوسی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ناستک ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس کا تم پر حق ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ اخوت کے ساتھ پیش آؤ. ارے میرے نبی نے تو وہ تعلیم دی ہے کہ وہ بڑھیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی. ایک دن کچرا نہ گرا، میرے آقا پریشان ہوئے کہ آخر کیوں نہیں گرا. جب پوچھا تو کہا وہ تو بیمار ہے، اس کی بیمار اسی کے لیے میرے آقا ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی اے محمد، میں اب تک اپنے دل کے اندر تجھ سے عداوت رکھتی تھی. میرا ماننے والا، کفر کو ماننے والا کوئی بت پرست عیادت کے لیے نہیں آیا، محمد تو آیا. اور وہ جاتے جاتے یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا کی تعلیمات ہوتی ہے. میرے دوستو، ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کا نام سنا ہے. اجمیر کے اندر آپ کی مزار ہے. جب وہ ہندوستان تشریف لائے، ہندوستانیوں کی زبان سے واقف تھے، ہندوستانیوں کے اخلاق سے واقف تھے، ہندوستانیوں کی تہذیب سے واقف تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمونہ
یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے عزیزان ملت میرے عزیز بچوں اپنے اندر جذبات کو پیدا کرو, اپنے اندر جوش برقرار رکھو, اپنے جوش کو ٹھنڈا نہ ہونے دو, ہوش کی باقی رکھو, جوش کی باقی رکھو, اور پھر دوبارہ اس عزم کے ساتھ میدان کے اندر اٹھو کہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنا ہے, ہمیں مسلمانوں کی سر کو بلند کرنا ہے, ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو سارے عالم کے اندر پہنچانا ہے. اگر ان نیتوں کے ساتھ ہم علم کو حاصل کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا. وقت کافی ہو چکا ہے, اب کسی لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے, لیکن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہوں. اور سب سے پہلے معذرت کا اس لیے جیسا کہ مولانا حسنین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد وارن ان کو بھی بھیجا تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں تو نہیں اس لیے کہ تو ہمارے دوست ہم عصر اور ہم عمر ہے, لہٰذا ان سے مذاق کر سکتا ہوں, لیکن پیچھے جو بیٹھے ہیں یہ تو میرے اساتذہ کرام ہے, تو میں نے ان سے اس لیے معذرت کرا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک شاگرد کا کہ وہ اپنے استاد کو وقت سے کئی دنوں پہلے مطلع کرتا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک پروگرام ہے اور آپ کو تشریف لانا ہے, مگر ششمائی کے بعد سے مسلسل جو ہے مصروفیتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بات ذہن کے اندر جو ہے نہیں رہی, لہٰذا میں وقت سے پہلے اپنے ان اساتذہ کرام کو دعوت نہیں دے سکا. یہ میری کمزوری, یہ میری نااہلی ہے, اس کی بنیاد پر میں اپنے اساتذہ سے معذرت کرتا ہوں. امید ہے وہ میری اس نادانی کو معاف فرمائیں گے. اور پھر بھی یہ اساتذہ, میں آپ طلبہ عزیز کو یہ بات یہاں پر ایک نمونہ, زندہ نمونہ بتانا چاہتا ہوں کہ اساتذہ اپنے طلبہ سے, اپنے شاگردوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں. باوجود یہ کہ مغرب کے بعد میں نے اپنے اساتذہ کرام کو اپنے یہاں آنے کی درخواست کی. اگر وہ یہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اگر وہ یہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ وقت کے اوپر آپ نے جو ہے ہم کو دعوت دی, ہم کیسے آ جائے. اگر کچھ نہ کہتے, وہ نہ بھی آتے تو ہم اور آپ کیا کر لینے والے. لیکن یہ ان کا بڑپن ہے, یہ ان کا اپنے شاگردوں سے, اپنے بیٹوں سے یہ محبت ہے کہ جیسے ہی میں نے درخواست رکھی, میری گستاخی کے باوجود انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا. اور آپ طلبہ عزیز کی محبت میں, اور میں کہوں گا خصوصاً میری محبت کے اندر میرے اساتذہ کرام رات بھر کا سفر کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائے. جیسا کہ حضرت استاد مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ صبح سے اب تک بیٹھ کر سن رہے تھے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رات پر آپ چل رہے تھے اور صبح سے سن رہے تھے. لہذا میں بہت ہی زیادہ معذرت چاہتا ہوں اور بہت زیادہ مشکور ہوں میں اپنے اساتذہ کرام کا کہ وہ بر وقت دعوت دینے کے باوجود ہمارے اس حقیق کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اس کو قبول کیا اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اساتذہ کے علم و عمل کے اندر ترقی نصیب فرماوے, برکت نصیب فرماوے, اور ان کے سارے کو ہم پر قادر قائم فرماوے. اور اسی طرح میں فراموش نہیں کر سکتا حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب دامت برکاتہ کو کہ ایک ہی ملاقات اس سے پہلے جامعہ عمر بن خطاب کچھ جڑا کے اندر ان سے ہوئی تھی, اور اسی وقت ان کی شخصیت سے کچھ متاثر ہوا تھا میں. اور اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر میں نے دعوت دی تھی جس میں مولانا نے اپنی کسی عذر پیش کر دیا تھا, وہ ہمارے درمیان نہیں آ پہنچے تھے, مگر جیسے ہی کل میری طرف سے ان کے اوپر گرفتاری کا وارنٹ پہنچا, فوراً انہوں نے آمنا اور صدقہ کہتے ہوئے ہماری اس حقیق کی دعوت کو شکر قبولیت سے بخشا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم و عمل کے اندر ترقی نصیب فرماوے, برکت نصیب فرماوے, عمر میں برکت نصیب فرماوے, اور آپ کے علم سے پورے علاقے کو فیضیاب فرماوے. لہذا ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ممنون ہیں, اور میں بہت زیادہ مشکور ممنون ہوں اپنے ہی اساتذہ کرام کا جو ریاض العلوم انوار کے اندر پڑھاتے ہیں اور ہم طلبہ عزیز
کی خدمت کرنے لگے ہوئے چاہے کہ طلبہ عزیز اساتذہ کی شان میں کتنی مستحقیہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ان نونہالوں کو پڑھایا، ان کی پیچھے دعوت لگایا. یقیناً ان کی جو ہے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا، بلکہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام کو اس جامعہ اسلامیہ انواع کے اس چہار دیواری کے ساتھ جوڑے رکھ کے متفق اور متفق ہو کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کام کرنے والوں کو اخلاص للہیت کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی پر